اپنے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مکہ شریف اور مدینہ شریف سے جنت المعلا، جنت البقیع اور جنت المعلا سے کس طرح قبروں کو مسمار کیا گیا، مزاروں کو مسمار کیا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ 8 شوال 1345 ہجری بلیک ڈے، تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دن 21 اپریل 1925 8 شوال 1345 ہجری کے روز مکہ اور مدینہ شریف کا سب سے پہلے کے قبرستان جنت البقیع و جنت المعلا کو مسمار کر دیا تھا۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں اسلام کے عظیم بزرگ ہستیوں کی درگاہیں و روضہ مبارک تھے۔ ان دونوں قبرستان میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے مزار تھے۔ جنت المعلا میں سیدنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزاد رسول عبداللہ و قاسم حضرت عبد المطلب، سیدنا ام المومنین میمونہ جن کی مزار مکہ میں کسی اور جگہ پر ہیں، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے مزارات جنت المعلا میں تھے۔ جنت البقیع میں مدینہ شریف میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری تیسری شہزادیاں اور ایک شہزادے حضرت ابراہیم تھے، اور امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت عباس ابن عبد المطلب، امت المومنین ازواج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائی حلیمہ، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مزار مدینہ سے تھوڑا دور احد کے میدان میں تھا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا مزار بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی دوری تھا، جسے بھی مسمار کر کے ان کی قبر انور سے جسم اقدس نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، مگر قبر کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کا وصال قریب 1500 سال پہلے ہوا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت سے پہلے، مگر جب ان کا جسم اقدس جب نکالا تو اس طرح پایا کہ جیسے ابھی ان کی وفات ہوئی ہو اور ان کی قبر انور سے خوشبو آتی تھی۔ یہ واقعہ کچھ سالوں پہلے 1975 کا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں بے شمار دیگر صحابہ اور اولیاء اللہ کی درگاہ و مزار مبارک تھے، جو 1000 سالوں سے مسلمانوں کے لیے زیارت عقیدت و محبت کا مرکز رہے۔ سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے اسلامی دشمن عناصر برٹش ورلڈ وار 1 کے دوران عرب میں آ کر لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش کی۔ نجد کے علاقے جو آج ریاض کہلاتا ہے، وہاں کے قبیلے والوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا۔ ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود اور ان کے قبیلے والوں کو خرید کر برٹش نے مال و ہتھیار اور سپورٹ کر کے حجاز مقدس پر چڑھائی کروائی، اور یوں انتصار پسند وہابیوں کا قبضہ حجاز مکہ شریف اور مدینہ شریف پر ہوا، اور اپنے نام سے ایک دیش سعودی عربیہ بنا لیا۔ قبضہ کرتے ہی ان لوگوں کی ایکسٹریم آئیڈیالوجی، قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی و تفسیر کے تحت ان لوگوں نے کئی گستاخی بھری کتاب لکھی اور عرب شریف کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جو ان کے عقیدے کا نہیں ہوتا اسے زبردستی توبہ کرواتے، اگر نہ مانتا تو قتل کر دیتے تھے۔ حد تب بڑھ گئی جب ان سعودی وہابیوں نے جنت البقیع شریف، جنت المعلا کے مزاروں کو مسمار کیا اور کئی قدیم مسجدوں اور بابرکت جگہ کو شہید کر دیا۔ جب دنیا اسلام کو یہ بات پتہ چلی تو سارے
ममालिक से इस दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त एहतजाज हुआ और इन गुस्ताखों के खिलाफ फतवे जारी हुए। ये लोगों ने अपने जबरो जुल्म के बिना पर हुकूमत मजबूत कर ली और दीन इस्लाम के कदीम अकायद व नजरियात से लोगों को दूर किया। ये वो बदतरीन लोग थे जो अपने अलावा हर मुसलमान को काफिर मुशरिक कहते और जो इनके खिलाफ बोलता उसे मार देते। हर साल 8 सव्वाल को मुसलमान इसके लिए इस किए गए जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हैं और जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर की मांग करते हैं। ये वही सऊदी वहाबी है जो दुश्मन इस्लाम इसराइल और अमेरिका जैसे देशों से अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं और उम्मत मुसल्लिमा पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश रहते हैं। ये वही सऊदी है जो अमेरिका इसराइल जैसे दुश्मन इस्लाम के साथ बिजनेस करता है, उन्हें ऑयल पेट्रोल डीजल देता है। ये वही सऊदी हैं जो हमेशा इसराइल का सपोर्ट में बात करता है और पैलेस्टाइन को गलत कहता है। ये वही सऊदी हैं जिसने इस्लामिक ममालिक यमन और सीरिया पर हमले करके लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली और अब भी ले रहे हैं। ये वही सऊदी हैं जो उम्मत के पैसों को अपनी जागीर समझती हैं और बड़े राजा किंग सुल्तान प्रिंस बना बैठा है और ऐसो इसरत की जिंदगी बसर कर रहा है। इनकी हुकूमत बिल्कुल जालिम हुक्मरा और यजीद जैसी है। इन जालिम लुटेरों का वक्त अनकरीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनकी जुल्म भरी हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। हम एहतजाज करते हैं ये नजद के डाकू हरमैन शरीफैन से अपना कब्जा हटाए और मुसलमानों को खिदमत करने का मौका दे। हम लानत करते हैं तमाम इन लोगों पर जिन्होंने इस जुल्म को अंजाम दिया। हम लानत करते हैं आले सऊद नजदी वहाबी हुकूमत पर जिन्होंने ये काम किया और उन पर जो इस काम में इनकी मदद कर रहा है, मदद की और उन पर जो इस जुल्म की हिमायत करते हैं। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। तो नाज़रीन, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचाने दीने नबी के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उस्मानिया खिलाफत 2023 में आएगी और इन नस्ल के डाकू की ईंट से ईंट बजाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।